الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، پہلی ویڈیو میں بھیجا یہ دوسری ویڈیو ہے۔ یہ جو بہر تیلتا فتح پور گھسی پڑا میں 2 تاریخ کو غالباً 2 فروری 2025 کو قوالی ہونے والی ہے، اس تعلق سے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں آپ لوگوں کی رہنمائی کے لیے، راہ راستہ پر چلنے کے لیے، کیونکہ مجھے بہر تیلتا فتح پور کے علماء میں سے، حفاظ میں سے کسی نے فون بھی کیا، کسی نے بتایا بھی کہ اس طریقے سے بری حرکتیں ہو رہی ہیں، بے حیائی ہو رہی ہیں، کمپٹیشن قوالیاں ہو رہی ہیں، اس کو روکنے کے لیے کچھ آپ پیغام بھیجیں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں مسلمانوں کو بتائیں کہ مسلمانوں کو کیسے زندگی گزارنا چاہیے، کس طرح رہنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیے، آپ کا اور ہمارا رب، ہمارا خدا قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ ترجمہ کنز الایمان، اللہ پاک فرماتا ہے، اے ایمان والو، اپنی جانوں، اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو، گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اپنے کو بھی بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ یہ جو قوالی ہونے جا رہی ہے، آپ غور کریں، سوچیں کہ یہ قوالی اس طرح کرنا، جہاں کمپٹیشن ہو، عورت ایک طرف بیٹھی ہو، دوسری طرف مرد ہوں اور سامعین سامنے ہوں، کھلے عام قرآن و حدیث کے خلاف کرنے والے آپ اور ہم مسلمان اگر ایسا ہوں گے، یہ قرآن کے خلاف ہم کچھ بھی کریں گے، اللہ ناراض ہو جائے پھر بھی ہم کریں گے، رسول اللہ ناراض ہو جائے پھر بھی ہم کریں گے، اگر ایسا ہم ہی کلمہ پڑھنے والے کریں گے تو آپ سوچیں کہ اسلام پر عمل کون کرے گا، اسلام کے مطابق زندگی کون گزارے گا؟ یہی کام اگر اسلام کے خلاف، قرآن حدیث کے خلاف، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کوئی کافر کرے تو آپ بھی لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، اور آپ خود کر رہے ہیں اس طرح بے حیائی، قرآن کے خلاف، حدیث کے خلاف، اللہ کے خلاف، رسول اللہ کے خلاف، تو پھر آپ کا ہمارا بنے گا کیا؟ پھر اللہ کے عذاب کو آنے سے کون روک پائے گا اگر ہم اس طرح بے حیائی اور نافرمانی کریں گے؟ دیکھیے، اللہ پاک قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ احزاب کی آیت نمبر 32 ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن۔ اے نبی کی بیویوں، تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر اللہ سے ڈرو، اگر اللہ سے ڈرو۔ دیکھیے، اللہ پاک نبی کی بیویوں سے فرما رہا ہے کہ تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو، اللہ سے ڈرو۔ نبیوں کی بیویوں سے کہا جا رہا ہے، تو یہ کیسی عورت ہے جو قوالی گانے کے لیے مردوں کے سامنے آ رہی؟ وہ تو خود جو ہے حرام کام کرے گی، کر رہی ہے، یہ گناہ ہے۔ بے پردہ مردوں کے سامنے آنا یہ حرام ناجائز گناہ ہے۔ عورت بھی بے پردہ کسی کے سامنے، غیر محرم کے سامنے نہیں جا سکتی، مرد بھی ان کو نہیں دیکھ سکتے، تو یہ اللہ نے منع فرما دیا قرآن میں۔ تو جب اللہ نے منع کیا ہے تو آپ کو، ہم کو ماننا ہوگا نا۔ ہم نہیں مانیں گے تو کون مانے گا؟ یہ سوچئے، کون مانے گا؟ کون عمل کرے گا؟ ہم ہی نہ عمل کریں گے۔ ہمارے لیے، ہم بندوں کی ہدایت کے لیے قرآن اللہ نے نازل فرمایا ہے، تو قرآن پر عمل کرنا ہوگا، اور عمل کریں گے، اللہ سے ڈریں گے، تو اللہ پاک مرنے کے بعد اپنے حبیب کے صدقے میں جنت عطا فرمائے گا۔ یاد رکھیں، ہمارا بدن نازک ہے، آپ کا بدن نازک ہے۔ اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ وہ دین کا پیغام کون پہنچائے گا؟
دین کی باتیں کون بتائے گا؟ یہ عالم بتائیں گے۔ یہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے، دیکھیے میرے سامنے کتاب ہے، میں کتاب دیکھ کر کے بتاتا ہوں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عالم بنو یا علم سیکھنے والا بنو، عالم بنو یا علم سیکھنے والا بنو، یا عالم کی صحبت اختیار کرنے والے بنو۔ یا تو عالم بنو، یا طالب علم بنو، یا عالم کی باتیں سننے والا بنو۔ کچھ تو بنو، عالم بنو یا ان کی باتیں سننے والا بنو، اس پر عمل کرو، اور ان کے علاوہ نہ بننا، ہلاک ہو جاؤ گے۔ دیکھیے حدیث میں ہے، سنن الدارمی میں جلد 1 صفحہ نمبر 51 میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ تو آپ بتائیے، اگر ہم عالم کی بات بھی نہیں سنیں گے اور ہم کہیں گے کہ میں سوچیں گے کہ میں پیسہ والا ہوں، دولت مند ہوں، مجھے کون روک پائے گا، کون کیا کرے گا، تو یاد رکھے کون کیا کرے گا آپ سے، اور آپ بڑے بڑے آئے دولت مند طاقتور پیسے والے سب مر کر مٹی میں مل گئے، خاک میں مل گئے، مٹی نے ان کا کیا حال کیا ہے۔ اب قبرستان جا کر کے دیکھیں، آپ قبر کھود کر دیکھیں اب ان کا حال کیا ہوا ہوگا۔ اسی لیے یہ جو ہمارے ذہن فکر میں بات ہے نا، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، کروں گا، کون کیا کرے گا، کون کیا کرے گا، یاد رکھے سب سے بڑا اللہ ہے، سب سے بڑا اللہ ہے۔ اللہ کی باتوں کو مانیں، اس طرح کی باتیں نہ کریں، یہ نہ سوچیں کہ مجھے کون کیا کرے گا۔ میں پیغام بھیجتا ہوں تمام علماء کرام، حفاظ کرام کی جانب سے، اور یہ ہمارا فریضہ ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آپ کو روکیں، صحیح راستہ بتائیں، غلط راستوں سے بچنے کی باتیں بتائیں۔ تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں، آپ رک جائیں، کوئی بھی کمپٹیشن قوالی میں مرد عورت کوئی بھی نہ جائیں۔ یہ بزرگان دین کے نام پر، ان کے عرس کے موقع پر اس طرح کرنا، یہ تو کبھی بھی کرنا حرام ہے، ناجائز ہے، اور ایسے موقع پر تو اور بھی ناجائز و گناہ ہے۔ سوچئے کہ اللہ والے کیا یہی کر رہے تھے؟ آپ غوث اعظم